السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ تو الحمدللہ آج ہمارا 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن المجید کا سورۃ الشعراء جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، سورۃ الشعراء ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ الشعراء۔ شعراء جو ہے نا، شاعر کی جمع ہے، شاعر جو شعر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، شاعر جو شعر بولتے ہیں، اور شاعر کی جمع ہے شعراء۔ اب یہاں تھوڑے سے آپ کی بک کے اوپر نا کوئی ایسی چیزیں مینشن نہیں ہیں، اگر کاپی پینسل آپ کے ساتھ ہے تو آپ ذرا اس کو مین پوائنٹ لکھتے جائیے گا۔ شعراء جو ہے، اس صورت کے اندر شعراء کا تذکرہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے صورت کا آپ کو پتہ کسی نہ کسی صورت کا نام کسی صورت کسی کی مناسبت کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، جو اس میں زیادہ تذکرہ ہو یا اس کے تذکرے کی وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے صورت کا۔ تو یہاں سورۃ الشعراء جو نام رکھا گیا نا، وہ سورۃ الشعراء کے لاسٹ پہ آیت نمبر ہے 224 وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ شاعروں کی پیروی وہی کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں، شاعروں کی پیروی وہی کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا۔ یعنی کچھ شاعر وہ بھی ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا، ٹھیک ہے۔ کچھ شاعر ہیں جو کہ بہکے پھرتے ہیں اور وہ بیابان وادیوں میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ لیکن سوائے ان کے، مطلب ان کے علاوہ کچھ دوسرے ہیں جو ایمان لائے، نیک اعمال کے، کچھ شاعر ایسے بھی ہیں۔ تو اب اس میں یعنی ایسے مومن شاعر، ایسے ایمان لانے والے جو پیچھے آپ نے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہاں ان شاعروں کا تذکرہ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے اور اللہ کا ذکر و اذکار کثرت سے کرنے والے، ان کی تعریف اللہ نے کی ہے۔ ایسے مومن شاعر ان کافر شعراء کا جواب دیتے ہیں جس میں انہوں نے مسلمانوں کی ہجو کی، یعنی مسلمانوں کی، یعنی جن کفار نے مسلمانوں کی برائی بیان کی، ہجو کی، مسلمانوں کی تذلیل کی، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی جن شاعروں کے اندر کوشش کی، تو مسلمان شاعر، مومن شاعر ان کی جواب میں، شاعری میں ان کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ نے ان شاعروں کی تعریف کی ہے، جس طرح حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول ہے، حسان بن ثابت شاعر رسول ہیں، انہوں نے کافروں کی ہجویہ شاعری کا جواب یہ دیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے کہ ان کافروں کی ہجو بیان کرو، جبریل بھی تمہارے ساتھ ہے۔ حسان بن ثابت سے کہا کرتے تھے ان کفار کی ہجو بیان کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہے، یعنی جبریل کی مدد تیرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب بدء الخلق باب ہے، تو اس میں حضرت حسان بن شاعر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی شاعری جائز ہے جس میں جھوٹ اور مبالغہ نہ ہو، ایسی شاعری جائز ہے جس سے کفار اور مشرکین کی اور اہل باطل کی، اہل مبتدعین یعنی بدعتیوں کی، جس میں تضلیل بیان کی جائے یا ان کی شاعری کا جواب دیا جائے، ایسی شاعری جائز ہے جس میں جھوٹ نہ ہو،
جس میں مبالغہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے مسلک حقہ اور توحید و سنت کا اثبات جس کے اندر ہو، جیسے ہمارے مولوی حضرات شاعری کرتے ہیں قرآن و سنت کے بارے میں، یا توحید کے اشعار ہوتے ہیں، سنت کے اشعار ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کی صورت میں، حمد کی صورت میں، تو ایسی شاعری جائز ہے۔ تو یہاں پر ہے یہ اسی مناسبت سے شعراء سورت کا نام رکھا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ شعراء کا تذکرہ سمجھ آ گئی کہ سورت کا نام کیوں رکھا گیا سورت الشعراء، کہ اس میں شعراء کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور سورت الشعراء جو ہے یہ مکی ہے، اور اس کی آیات کی تعداد 227 227 آیات ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے سورت الشعراء کا تعارف، اور اس کے مضامین پر جو آپ نے ایک خلاصہ لکھنا ہے نا، یہ سارا آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ اور سورت الشعراء کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت ہے۔ سورت الشعراء کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیات کے لحاظ سے، آیتوں کے لحاظ سے یہ طویل ترین مکی صورت ہے۔ اب آپ جتنی مکی صورتیں ہیں ان تمام مکی صورتوں کی آیات کو گنیے گا، تو سب سے زیادہ اس مکی صورت کی آیات زیادہ ہوں گی۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور کتنی ہیں؟ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ تھوڑے سے پیجز ہیں، اور جب میں نے کاؤنٹنگ کی کہ آیات ٹوٹل کتنی ہیں تو 227، اور میں حیران ہو گئی کہ تھوڑے سے، جیسے سورۃ البقرہ جو ہے، اب آپ اس کو ذرا دیکھیں تو وہ 28 پاروں پر تقریباً مشتمل ہے، اور 286 کی کتنی آیات ہیں، اس کی کتنی ہیں ذرا کاؤنٹ کر کے بتائیے گا۔ سورۃ البقرہ اتنی ہے جی، تو مکی لحاظ سے یہ آیات کی تعداد جو ہے نا، ہاں جی 286 ہیں، اور مکی لحاظ سے یہ طویل ترین، یعنی آیات کے لحاظ سے یہ لمبی ہے، ویسے تھوڑی سی چھوٹی ہے، نظر آ رہی ہے بظاہر جی۔ اس کے بعد ہے، اب دیکھیں آپ سبحان اللہ، جس صورت کو دیکھیں تو اس کا ایک اپنا ہی مقام نظر آتا ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی لحاظ سے منفرد قرار دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور سورۃ الشعراء کے آخر میں اچھے اور برے شاعروں کی نشانیاں بیان کی گئی، جو بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورۃ الشعراء کا نام شعراء کیوں رکھا گیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے، اچھے اور برے۔ پیچھے تھا کہ کچھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ شاعر ہیں جو بہکے پھرتے ہیں وادیوں میں، بیابانوں میں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور پھر آگے ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور اللہ کا کثرت، یعنی نیک اور بد دونوں شاعروں کا تذکرہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الشعراء۔ سورۃ الشعراء کا خلاصہ کیا ہے، یہ آپ کو شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے۔ سورۃ الشعراء کا خلاصہ سابقہ انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ اب آپ نے، جبکہ ہمیں سورۃ الشعراء کا ترجمہ کرنے کو تو نہیں کہا گیا نا یہاں پر صرف آپ نے مضامین اور خلاصہ وغیرہ بس اتنا ہی آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو جب صحیح معنوں میں آئیں گی جب آپ تھرولی آپ ایک سورت سے سٹارٹ، یعنی سورت کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کر کے لاسٹ تک آپ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کس نبی کا تذکرہ ہے یا ہے کیا اس کے اندر، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بس کہ یہاں سے دیکھ کے یہ جو سامنے پیج کھلا ہے اس کو دیکھیں اور اس کو یاد کر لیں تو یہ رٹا بھی ہو جائے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو سورۃ الشعراء میں جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ان کو گنوایا۔ سب سے پہلے جو تھا موسیٰ ہارون کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الشعراء کا جو سٹارٹ ہو رہا ہے، بڑے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے اس کا تذکرہ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے، یعنی کفار ایمان نہیں لائیں گے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنی جان کھو دیں گے۔ یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے جو ہمدردی تھی، انسانیت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا، جو دل میں شفقت تھی، اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنی تڑپ رکھتے ہیں۔ ان کی ماں بھی اتنی تڑپ رکھتی ہے بچوں کے لیے،
کہ میرا بچہ ہدایت والا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے کتنی تڑپ رکھتے تھے. اور یہ تذکرہ کیا، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کتنا اپنی امت سے پیار کرتے، کتنی تڑپ ہے آپ کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا تذکرہ کیا، پھر ہارون کا تذکرہ کیا، اس کے بعد نوح کا، ابراہیم کا، لوط کا، صالح کا، ہود کا، اور حضرت شعیب کا، اور یعنی 8 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. 8 انبیاء کا تذکرہ کر کے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ دیکھیں ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا. ان کے قصے کہانیاں سنانے کے بعد تسلی دی ہے کہ یہ نہیں مان لاتے تو نہ لائیں. پہلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ان کی روایت چلتی آ رہی ہے شروع سے. اور یہاں پر کیا ہے، سابقہ انبیاء. سابقہ انبیاء میں نے آپ کو بتایا 8 انبیاء کا تذکرہ ہے. وہ 8 انبیاء کے نام اپنے یاد رکھنے ہیں، اور ایک بار آپ پھر ترجمے والا قرآن لے کے یا ویسے ہی آپ لے کے ایک نظر مار ضرور لیجئے گا. اور اس کے مضامین کیا ہے؟ سورۃ الشعراء کا آغاز. اس کے اندر آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ 4 مضامین ہیں، 5 مشہور 5 اس کے اندر مضامین بیان کیے گئے ہیں. جو ریئل کتاب ہے نا، جو میرے سامنے کھلی ہے، اس کے اندر اس طرح سے نمبرنگ نہیں دی گئی، مطلب کہ نمبرنگ دے کے نہیں بتایا گیا، ویسے ہی ایک سیدھا سا مضمون سا بنا دیا گیا. اگر آپ مضمون جب لکھتے ہیں نا تو آپ اس کو ہیڈنگ دے کے لکھتے ہیں، اور اس کے ہیڈنگز یاد کر لیتے ہیں، تو اس کے پوائنٹس کے اپنے نمبر ہوتے ہیں، اور اس کے خوبصورتی کے ایک اپنا نمبر ہوتے ہیں. پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو، پیپر حل کرنے والے کو کچھ آتا ہے. اور سورۃ الشعراء کا آغاز نمبر 1، یہ نمبر 1 پوائنٹ نمبر 1 میں آ جاتا ہے سابقہ انبیاء کا ذکر. اور اس کے بعد اب اس سابقہ انبیاء کا ذکر پوائنٹ جو ہے، اس کے اندر آپ کیا لکھیں گے؟ سورۃ الشعراء کا آغاز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے سے ہو رہا ہے، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو. پھر سابقہ انبیاء کرام کا اپنی قوموں کو حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کا ذکر بھی ہے. تمام انبیاء نے یقیناً اپنے نبیوں کو دعوت توحید دی. اس مبارک دعوت کو قبول کر لینے والوں کے نجات پانے اور نافرمانوں پر دنیا میں عذاب اتارنے کا ذکر ہے. انڈرسٹینڈ؟ ٹاپک نمبر 2، اہل ایمان کی کامیابی کی اس کے اندر بشارت بھی ہے. دوسرا مضمون اس کا یہ ہے، اہل ایمان کی کامیابی کی بشارت، یہ ہیڈنگ ہے آپ کی. اب اس میں کیا لکھیں گے؟ ان واقعات کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے کہ ایک دن ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے. ایک دن ایمان لانے والے ہی کامیاب ہوں گے، اور نافرمان لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. نمبر 3، مشرکین مکہ کو تنبیہ، یعنی وہ یہ آیات مکہ میں نازل ہوئی تھی تو مشرکین مکہ کو تنبیہ، اور دوسرے نافرمانوں کو، یعنی مشرکین مکہ. ہیڈنگ نمبر 3 کیا ہے؟ مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے. اس میں مشرکین مکہ اور دوسرے نافرمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ نافرمان قوموں کے دردناک انجام سے خبردار ہو کر اپنی اصلاح کر لیں. دوسروں کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں، بہتری کی کوشش کریں، جو وہ کام کرتے تھے وہ کام چھوڑ دیں. اور اسی طرح سے نمبر 4، قرآن مجید کے فضائل اور حقانیت کا بیان. اس سورہ کے اندر قرآن مجید کے فضائل اور قرآن مجید کی حقانیت کا تذکرہ ہے. قرآن مجید کے فضائل اور حقانیت کا بیان اس طرح سے ہے کہ اس کتاب کو عربی زبان میں تمام جہانوں کے پروردگار نے حضرت جبریل کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا گیا ہے. یہ اللہ نے اتارا جبریل کے ذریعے آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر. اور نمبر 5 جو اس میں تذکرہ ہوا وہ ہے شعراء کا ذکر. شعراء کا ذکر جو بھی ہم پہلے ساری بات بتا چکے ہیں. سورت کے آخر میں شاعروں کی عمومی کمزوریوں کو بیان کرتے ہوئے اچھے شعراء کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں. جی یہ تھے سورۃ الشعراء کے مضامین. کتنے؟ 5. سورۃ الشعراء کے 5 مضامین ہیں. نمبر 1 سابقہ انبیاء کا ذکر، نمبر 2 اہل ایمان کی کامیابی کی بشارت، نمبر 3 مشرکین مکہ کو تنبیہ، نمبر 4 قرآن مجید کے فضائل اور حقانیت کا بیان، نمبر 5 شعراء کا ذکر. اور اس کے بعد ہے
ٹھیک ہے، اب ہم سورۃ الشعراء کے علمی اور عملی نکات پر ہمارا انشاءاللہ الگ سے ایک لیکچر ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔